السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ڈاکٹر شاہد قریشی اور میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ ہاں جی، اور ہم اس جستجو میں کیسے ہم بہتر ہو جائیں۔ انٹرپرینورشپ اصل میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنا، اپنی صلاحیتوں اور کیپیبلٹیز کو ڈسکور کر کے باہر نکالنا، اور انسانوں کو فلاح کے لیے استعمال کرنا اور خدائے ذوالجلال کی رضامندی کو پا لینا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اصل میں اسی چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے جیسے پہلوؤں پہ کیے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تقوی والے بن جاؤ، گاڈ کانشیس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے احساس کے ساتھ زندہ رہنا تقوی کی ڈیفینیشنز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسلامک انٹرپرینورشپ میں اس کا کیا مقام ہے؟ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی گاڈ کانشیسنس سے ہوتی ہے، معرفت الہی سے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جتنے بھی ہمارے انٹرپرینوریل پارٹیسپنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو اس سفر کے اوپر چل رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک گریٹ اپرچونٹی ہے کہ ان 30 دنوں میں اپنے آپ کو گاڈ کانشیسنس کے اس لیول پر لے جائیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر معرفت کے اور اپنی رضا کے اور اپنی برکات کی بوچھاٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یعنی وہ جو تقویٰ تھا، روزے سے تقویٰ آئے گا۔ تقوی سے کیا آ رہا ہے؟ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، اپرچونٹیز نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں ہم ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو آسانی بھی، رزق کی فراوانی بھی اور اپرچونٹیز کا آنا بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، اور تقویٰ کا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ جوڑ دیا اور فاسٹنگ کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اس ماڈل میں جب آپ کو یہ اسکرین پر دکھا رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرپز آف لائف ہے نا، میننگ اینڈ پرپز آف لائف، اس کا جاننا سب سے بڑا ضروری ہے، اور وہی تقویٰ ہے۔ میننگ اینڈ پرپز میں اس رمضان کے بابرکت مہینے کو، جو قرآن کا مہینہ ہے، اس کو اگر ہم یوز کریں اپنے تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کو، اس سے ہم انسپائریشن لے کر اگر ہم اپنے تقویٰ کو انہانس کریں، تو اس تقویٰ میں پھر کیا آئے گا؟ تقویٰ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس میں شامل ہے۔ اس تقویٰ کے اندر اسکٹولوجیکل پرسپیکٹو، آخرت کا تصور ہے، جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے اس کا اتنے یقین کے ساتھ اس کو دیکھ کر ایسے کرنا ہے جیسے میرے سامنے ہو۔ اس میں اپنی سیلف ڈسکوری ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں مکس کر کے ہم اس کو کہتے ہیں، یہ تقویٰ بن جاتا ہے۔ اور اس میں سے مقصدیت، لائف آف پرپز، لائف آف سروس، اس کا نتیجے میں تو یہ ایک میننگ اینڈ پرپز کو تلاش کرنا اس رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت اور سیرت کے ذریعے ضروری ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہماری سامنے آنی شروع ہوگی تو اسی رمضان کے اندر ہم نے ویلیوز کو دیکھنا ہے۔ ویلیوز کس کو کہتے ہیں؟ ویلیوز ان خوبیوں، ورچوز، ان خوبیوں کو کہتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے الہام کر دیا بری اور غلط کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ ہمارے اندر ڈال دی ہے۔ تو ان اچھائیوں کو، سچائی ہے، وعدے کو پورا کرنا ہے، اخلاق ہے، عاجزی ہے، شکر کا جذبہ ہے، محبت ہے، اور جناب محبت سے پیش آنا ہے، مسکراہٹ سے ملنا ہے، لوگوں کو کسی کو کم نہیں سمجھنا ہے۔ یہ ساری ویلیوز ہیں میری۔ ان ویلیوز کو ہم قرآن میں سورہ لقمان کی آیات سے اٹھائیں گے، اور ان تراویح کو ترجمے کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، اور ان ساری ویلیوز کو ریکال کرتے ہوئے اور ان چند ویلیوز کو نشان لگائیں گے اور ان کی مشق کریں گے۔ اور مشق کرنے کے لیے ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو ان میں سے دیکھیں گے۔ تو اس کے لیے ایسی کتابیں موجود ہیں، میں ایک کتاب بھی اس میں ہائی لائٹ کر دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی لائٹ آف دا یونیورس،
یعنی اس طرح اور بھی کتابیں ہیں سیرت کی، تو ان کو دیکھ کر اس مہینے میں اس کا ہم مذاکرہ کر لیں گے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم انٹرپرینوریل سکلز کہتے ہیں، ایفیکچوئل سکلز کہہ دیتے ہیں۔ اس کے اندر ہے برڈ ان ہینڈ۔ تو اس کا یہ اس رمضان کے نتیجے میں تقویٰ تو انشاءاللہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم برڈ ان ہینڈ یہ کہتے ہیں کہ میں ہوں کون۔ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بھی بھوک اور پیاس بھی لگے گی، میرے جسم کو بھی آرام ملے گا، میرے اندر وہ صبر، استقامت اور ایمپتھی، تو یہ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں دنیاوی، اور اس کا آخرت سے بھی تعلق ہے۔ تو میرا برڈ ان ہینڈ، میری اپنی سیلف ڈسکوری ہوگی۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم اپنی محنت میں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں اضافہ کرنا چاہیے۔ جو انٹرپرینور ہوتا ہے وہ تو اس کے ہاں تو تھکاوٹ قریب سے بھی نہیں گزرتی۔ تو میں ایڈونچر بھی کروں گا، میں قیام اللیل بھی کروں گا، اور میں خیلولہ کر لوں گا دوپہر کو، اور میں سوشل سروس کے کام بھی کروں گا، میں ایسے لوگوں سے ملوں گا، ان سے انسپائریشن لوں گا۔ who you are, what you know and whom you know میں اضافہ کروں گا۔ اور میں اس کے بعد جو افورڈیبل لاس پرنسپل ہے نا، یہ تو اس کی مشق کراتا ہے۔ رمضان المبارک ہمارے جسم میں اور ہماری ذات میں وہ طاقت پیدا کرتا ہے کہ جناب 4-5 گھنٹے کی نیند سے میں اتنا بہادر بن سکوں کہ میں زندگی کی چیلنجز اور مشکلات کو فیس کر سکوں۔ تو افورڈیبل لاس پرنسپل، اور اس کے بعد ہم تعاون کا پرنسپل، ہم تراویح پڑھنے جائیں گے اور نماز پڑھنے جائیں گے، ہر ایک سے ملیں گے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ان سے کو تعارف کریں اور ان سے کوئی نصیحت لیں اور بزرگوں کو خیر خواہی کریں، اور ان تک کوئی ایسی بات کریں جس سے ان کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو اس سے میرا نیٹ ورک بھی بنے گا، اور یہ نیٹ ورک بنانا میرا اللہ کی رضا کے لیے، میرے لرننگ کے لیے، میں ان سے کنٹریبیوٹ کیسے کروں۔ تو اس کے علاوہ ایکشن اورینٹیشن کہتی ہیں قوت عمل، تو یہ بھی رمضان کے ذریعے سے ہم نے پیدا کرنی ہے کہ اس میں نوافل کا بھی اہتمام ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی، ہم اس کو کہتے ہیں آ واک، آ واک کیا ہے کہ آپ جناب فجر کے بعد یا شام کے وقت آپ اپنے لان میں، اپنے پارک میں، کسی نہر کے کنارے، کسی دریا میں، پہاڑ کے پاس، جو ہمارے ماؤنٹنس کے پاس جو لوگ رہتے ہیں، اپنے موبائل کو آف کر کے اس نیچر سے انسپائر ہوں۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے ویلیوز کے اوپر بھی کام کرنا ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے برڈ ان ہینڈ کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے افورڈیبل لاس میں اضافہ کرنا ہے کہ میری جان اور مال اور وقت خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس تحفے کو، اس جان مال وقت کو میں کیسے اور سپینڈ کروں۔ تو اس کے لیے ہم اور آخری جو ماڈل میں ہے کہ اس کے ذریعے پہ میننگ فل کانٹریبیوشن کرنا ہے، وہ میں نے رمضان میں سوشل سروس ہو، انٹرپرینورشپ ہو، فیملی کو ٹائم دینا ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کے ساتھ بھی سرکل لگا کر ہم یہ ویلیوز کے لیسن، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیسنز لیں۔ تو اب تھوڑا سا اگر ہم سیرت النبی کی روشنی میں ہم اس پورے ماڈل کو دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی حالت صوم میں ہی گزری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی شعبان میں بھی بہت روزے رکھتے تھے، اور سوموار کو، جمعرات کو بھی اہتمام سے رکھتے تھے، اور یہ تقویٰ کو بڑھانے کا ان کا ایک ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب ہماری توجہ روحانی ترقی کا ایک ذریعہ ہے جس میں ہم مادی اور اسباب سے ہٹ کر ہماری توجہ، یہ ہماری کیپیبلٹیز اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے۔ حکیم سعید صاحب کی روٹین بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے دن کے اوقات کو اس طرح مینیج کریں کہ تراویح جو ہے وہ اگر ترجمے کے ساتھ اس کی پہلے سے تیاری کر لی جائے، ترجمے سے پڑھ لیا جائے، یا بعض تراویح ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ترجمہ ہوتا ہے پھر 4 رکعت پڑھائی جاتی ہیں، دیٹس اے گریٹ اپرچونٹی۔ اس سے آپ کو ترجمے سے سنیں گے، پھر تراویح کے اندر دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کی عربی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، اور بقول ایک صاحب علم و عرفان کے عربی مبین کو سیکھنا بھی ہم پر فرض ہے، اور ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم سحری کھائیں گے، سحری کے بعد ہم
سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ اس کے بعد ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد تسبیحات اور ذکر میں کچھ مطالعہ میں ٹائم سپینڈ کریں، اور تھوڑی سی واک کرنے کے بعد آرام کریں، اور پھر آپ کا جو مین سٹریم کام ہے وہ 9 سے 1 بجے تک اپنی جو مصروفیات ہیں ایز این انٹرپرینور، ایز اے کریٹو پرسن، وہ آپ کی شاندار ہونی چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین۔ ہاں جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غزوات بھی اور زندگی کی بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی روزوں میں بھی آئیں، اور ٹریولنگ بھی ہوئی، تو ہم اس میں کمی انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اور دوپہر کو قیلولے کا اہتمام ضروری ہے۔ ہاں جی، حکیم سعید صاحب کا جو ماڈل ہے وہ اگر ہم 40 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، چونکہ تراویح ہے تو مے بی وی کین ایکسپینڈ اٹ بٹ فردر، اس میں اگر ہم آرام کر لیں اور سوشل میڈیا سے کچھ اجتناب کر لیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ صرف ریلیونٹ ویڈیوز کو یوٹیوب پہ چوز کر لیں، ایسے لوگ، ایسے اسکالرز، ان کی ایک لسٹ بنا لیں جو آپ کی پسند کے ہیں، تو ان 4-5 لوگوں کو آپ سنیں اور ساتھ پینسل کاپی لے لیں اور ان کے کچھ پوائنٹس لکھ لیں، تو اس سے میننگ اینڈ پرپز۔ تو آپ کا اس مہینہ جو ہے وہ برڈ ان ہینڈ بنانے کا مہینہ ہے، اور سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ برڈ ان ہینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عالی ہے۔ اللہ میرے ساتھ ہو جائیں، ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھی ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں۔ تو ان خوبیوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ میری جو پوٹینشیل، میرا اس تقوی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو امکانات ہیں بہت بڑھ جائیں گے، یقینی ہوتے چلے جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ یہ راستے سے مین اپرچونٹیز ہیں، ہینڈ ہولڈنگ ہے، ہاں جی، راستہ کا بن جانا ہے، آئیڈیاز کا آ جانا ہے، آئیڈیا کا ریفائن ہو جانا ہے، یہ آپ کا گمان کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور اس کی دعوت دیجیے ہمارے محلے میں، میرے گھر میں، گاؤں میں، شہر میں، اور میں سراپا دعوت بن جاؤں۔ اور وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ تو بنیادی طور پر میرا جو میننگ اینڈ پرپز ہے وہ خدا کا تعارف کرانا ہے، اور جو میری انٹرپرینورشپ ہے نا، میری انٹرپرینورشپ خدا کے تعارف میں استعمال ہو جائے، خدا کے انٹروڈکشن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن میں استعمال ہو جائے، تو اس کو کہیں گے ہاں جی خدا کی رضا، اس کو کہیں گے اسلامک انٹرپرینورشپ، اس کو کہیں گے اللہ کی رضا والی ہاں جی حیات طیبہ کہہ دیں گے، اور اگر وہ قبول ہو گئیں اس کو نفس مطمئنہ کہہ دیں گے۔ تو آئیے اس کی عہد کرتے ہیں انشاءاللہ، and let's make a difference in our lives, in our surroundings, Pakistan and the whole world, inshallah. Assalamu alaikum.